اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على محمد اللهم صل نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، محترم دریاب یوسف ہاشمی صاحب، محترم مولانا قاری محمد نواز کوکب صاحب، اور بزم شان مصطفیٰ نعت کونسل کے جملہ اراکین اور کارکنان اور اس عظیم الشان محفل نعت کے منتظمین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں اس مبارک محفل نعت میں شرکت کی توفیق ملی۔ اس میں اور بھی بہت سے مشائخ اعظام، پیران کرام اور علاقہ اور دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، خطباء اعظام موجود ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں بزم شان مصطفیٰ نعت کونسل کے جملہ اراکین کو، خصوصاً سید محمد امین صاحب اور حاجی محمد رمضان اور عبد الستار علی سہنا اور جمال الدین اور حاجی غلام نبی صاحبان کو، ان جملہ احباب کو جنہوں نے مجھے بھی دعوت دی اور اس نہایت حسین و جمیل محفل کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کے لیے اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ سب کو خیرات نصیب ہو، اور جملہ حاضرین بھی اس مصطفوی خیرات میں سے حصہ وافر پائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، اختصار کے ساتھ اس کا معنی سمجھا دیتا ہوں، اور اسی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کی فضیلت کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر بولیے، آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ بات یوں بھی ہو سکتی تھی کہ ارشاد فرمایا جاتا کہ حبیب مکرم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو بات یوں بھی ہو سکتی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے میں ایک بات کا اضافہ کیا اور فرمایا کہ آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دی۔
آپ کے لیے بلند کر دیا. اب آپ کے لیے بلند کرنا اور آپ کی خاطر بلند کرنا، اس میں راز کیا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر بلند ہو تو اس سے حضور کو خوشی ہوتی ہے. حضور کا ذکر بلند ہو تو اس سے میرے محبوب کو خوشی ہوتی ہے، اور میرا محبوب خوش ہوتا ہے تو اسی میں میں خوش ہوتا ہوں، اسی میں میں خوش ہوتا ہوں. کیونکہ بنیادی تصور یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالی باہر طور حضور علیہ السلام کو راضی کرتا ہے، حضور کو خوش کرتا ہے، اور حضور کا خوش ہونا اللہ کا مقصود ہے، اللہ کا مقصود ہے. اس لیے جب حضور علیہ السلام نے چاہا کہ قبلہ تبدیل کر دیں، بیت المقدس کی جگہ مکہ کے کعبہ کو قبلہ بنا لیں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب ہم اسی قبلہ کی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، جس سے آپ راضی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے تو نہ اس قبلے سے غرض ہے نہ اس سے غرض ہے، قبلہ یہ ہو یا قبلہ وہ ہو، اس سے میری خدائی اور میری معبودیت میں، میری الوہیت میں، میرے معبود ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے تو نیت ہی کرنی ہے نا میری عبادت کی، وہ جدھر منہ کر کے عبادت کر لیں، عبادت تو میری ہی کر رہے ہیں نا. اس لیے اس کا کوئی واسطہ میری ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ، بھلا کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تو عبادت کی نیت تو یہی کرے گا کہ اللہ کی عبادت ہے، تو بس اس کی تو ہو گئی. مغرب کی طرف منہ ہے تو کہے گا اللہ کی عبادت، شمال کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، بیت المقدس کی طرف ہو، کعبہ مکہ کی طرف ہو، کہنے والے نے تو یہی کہنا ہے نا کہ میں بولیے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اس لیے سمتوں سے اس کی عبادت کو تو فرق کوئی نہیں پڑتا. تو تب اب اس تصور کو ذہن میں رکھ کر سمجھیں، فرمایا قبلتن ترضاہا، محبوب یہ قبلے، یہ کعبے، یہ سمتیں میری ضرورت تو ہے نہیں، تو پھر جب مقرر کرنا ہے تو اپنے لیے تو مقرر نہیں کرنا، تو محبوب پھر تیرے لیے کیوں نہ مقرر کریں، جس سے تو راضی ہے اسی کو بنا دیتے. تو بنیادی تصور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا منشا حضور کی رضا ہے. اس کا اشارہ فرمایا کہ آپ کی رضا کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ حضور کا ذکر بلند کریں گے انہیں حضور کی رضا نصیب ہوگی. کیا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کریں گے انہیں حضور علیہ السلام کی رضا نصیب ہوگی، اور جنہیں حضور کی رضا نصیب ہوگی فقط انہی کو خدا کی رضا نصیب ہوگی. یہ بنیادی نقطہ ہے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے کئی معانی ہیں، اس کے کئی معنی، بالکل مختصراً 2 3 4 معنی بیان کر دیتا ہوں. ایک ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی امام ابن عطا نے روایت کیا اور فرمایا کہ حضور کا ذکر بلند کرنے کا معنی یہ ہے اے جعلت تمام الایمان بذکری معک، جعلت تمام الایمان بذکری معک. پہلا معنی یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا ذکر تیرے ساتھ ہوگا تو ایمان کامل ہوگا ورنہ نامکمل ہوگا.
اب ایک خاص لطیف نکتہ ہے اس میں، وہ سمجھیں. یہ نہیں فرمایا، لوگ عام طور پہ یہ بات کہہ دیتے ہیں اور یہ غلط ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا ذکر میرے ساتھ ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا، یوں نہیں فرمایا. جعلت تمام الایمان بذکری معک، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ کا ذکر میرے ساتھ ہوگا تو ایمان کامل ہوگا، نہیں، یوں نہیں فرمایا. فرمایا میرا ذکر آپ کے ساتھ ہوگا تو ایمان کامل. دو باتوں میں بڑا فرق ہے، دو باتوں میں بڑا فرق ہے. اگر یوں کہا جائے کہ آپ کا ذکر میرے ساتھ ہوگا، آپ کا ذکر میرے ساتھ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے بنیادی اہمیت اپنے ذکر کی بتائی اور فرمایا ایمان کامل کرنا ہے تو میرے حبیب کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کریں. اب یوں نہیں فرمایا. اس تفسیر میں جو امام ابن العطا نے کی، فرمایا جعلت تمام الایمان بذکری معک، معنی یہ ہے کہ ایمان تب کامل ہوگا کہ میرا ذکر آپ کے ساتھ ہوگا. اس میں بنیادی اہمیت اپنے حبیب کے ذکر کو دی کہ لوگوں میرے حبیب کا ذکر کرو، اور فرمایا میرا ذکر میرے حبیب کے ساتھ کرو. دوسری طرح کہتے تو شاید کبھی لوگ حضور کا ذکر چھوڑ دیتے، مگر جب فرمایا کہ جو بھی میرا ذکر کرنا چاہے شرط ہے کہ پہلے میرے حبیب کا ذکر کرے، میرا ذکر میرے مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ ہو، تب ایمان قبول ہوگا. تو گویا ناگزیر بنا دیا پہلا معنی. چنانچہ ارشاد فرمایا لہذا اب ایمان کی شرط ہو گئی کہ اللہ کا ذکر حضور کا ذکر اس طرح ہو اور اللہ کا ذکر حضور کے ساتھ ہو. یہ شرط ایمان ہو گئی. یہ معنی ہے پہلا حضور کا ذکر بلند ہونے کا. اب دوسرا معنی اس کا، دوسرا معنی یہ ہے ارشاد فرمایا آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. اے قرانا اسم کا ما اسمی وجعل طاعتک طاعتی وجعل محبتک و محبتی وجعلک رداک ردائی. اے حبیب آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا ہے، آپ کی محبت کو اپنی محبت بنا دیا ہے، آپ کی اتباع کو اپنی محبت بنا دیا ہے، آپ کی رضا کو اپنی رضا بنا دیا ہے، آپ کی عطا کو اپنی عطا بنا دیا ہے، آپ کی قربت کو اپنی قربت بنا دیا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنی بیعت بنا دیا ہے، آپ کی معصیت کو اپنی معصیت بنا دیا ہے، آپ کا ادب اپنا ادب بنا دیا ہے، آپ کی بے ادبی اپنی بے ادبی بنا دی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی کہ میں نے اپنی اطاعت کو آپ ہی کی اطاعت بنا دیا. جو آپ کی اطاعت کرے گا میری اطاعت ہو جائے گی، جو آپ سے محبت کرے گا میری محبت ہو جائے گی، جو آپ کا ادب کرے گا وہ میرا ادب ہو جائے گا، جو آپ کے قریب ہوگا وہ میرا قرب ہو جائے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ میرا محبوب ہو جائے گا، جو آپ کی رضا پالے گا وہ میری رضا پالے گا، جسے آپ کی عطا مل جائے گی وہ میری عطا کا مالک ہو جائے گا، جو آپ کا ہو جائے گا وہ میرا ہو. فرمایا یہ معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا دوسرا کہ حضور کا ذکر یوں بلند ہو گیا. دو معنی ہو گئے. اب اس کا تیسرا معنی وہ ہے جو عام نے آپ نے زندگی پر ہمیشہ سنا ہے، اس کو تیسرا معنی قرار دے رہا ہوں، جس میں جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ذکر بلند یوں کیا اذا ذکرت ذکرت معی. تیسرا معنی جب بھی میرا ذکر کیا جائے تیرا ذکر میرے ساتھ کیا جائے. فرمایا اب کوئی مؤذن اذان نہیں دے سکتا جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ ملے. کلمہ پڑھنے والا کلمہ نہیں پڑھ سکتا
جب تک تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہ ملے. نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک میری بارگاہ میں عبادت کے اور نیاز مندی پیش کرنے کے ساتھ تیری بارگاہ میں سلام پیش نہ کرے. اب نہ نماز ہوگی، نہ کلمہ ہوگا، نہ اذان ہوگی، نہ عبادت ہوگی. عبادت وہی مقبول ہوگی جس میں آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا. تو گویا شرط عبادت ہو گیا. اب عبادت کیا ہے؟ خالصتاً للہ، خالص اللہ کے لیے. تو اس میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور آ جائے تو عبادت عبادت ہی نہیں رہتی. اگر اللہ کے سوا مقصود کوئی اور ہو جائے تو بولیے عبادت عبادت نہیں رہتی. اللہ کے سوا کسی اور سے خطاب کر دیا جائے تو عبادت عبادت نہیں رہتی. دوران عبادت کسی کو اور کو سلام کر دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کوئی سلام کر لے اور آپ نماز کے دوران اس کے سلام کا جواب دے دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کیوں؟ کہ غیر سے بات کر لی. کیا معنی ہے؟ کہ غیر سے بات کر لی. غیر نے سلام کہا، آپ نے دوران نماز کہہ دیا وعلیکم السلام، اس کو بھی کہا. چونکہ علامت یہ ہے جب نماز کو توڑنا ہو تو دوسروں پر سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ نماز توڑنے کی علامت ہے. یعنی جب دوسرے پر سلام کر دیا تو نماز ٹوٹ گئی، یعنی ختم ہو گئی. تو دوسرے کو سلام کہیں تو نماز ختم ہو جاتی. غیر کو سلام کہیں تو نماز ختم ہو جاتی ہے. قاعدہ کلیہ عبادت اور نماز کا یہ تھا، غیر کو سلام کہا تب بھی نماز ٹوٹ گئی، غیر کے سلام کا جواب دیا تب بھی ٹوٹ گئی. مگر تاجدار کائنات کا ذکر چونکہ بلند ہو گیا ہے اس لیے یہاں قاعدہ بدل دیا. فرمایا اوروں کو سلام کہیں تو نماز ٹوٹتی ہے، حبیب نماز کے اندر تجھ کو سلام کہیں تو نماز کامل ہوتی ہے. نماز کامل ہوتی ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ غیر نہیں سمجھتا. اگر اللہ غیر سمجھتا تو اپنی نماز میں حضور پر درود و سلام کو لازم نہ کرتا، اپنی عبادت کا حصہ نہ بناتا. تو اگر عبادت الہی کا حصہ حضور کا درود و سلام ہے تو پھر حضور غیر نہیں ہے. تو جب اللہ درود و سلام کو اپنی نماز کا حصہ بناتا ہے، اپنی نماز کو رونق دیتا ہے حضور کے سلام کے ساتھ، تو پھر کتنی ہماری بدبختی ہوگی اور محرومی ہوگی کہ ہم حضور کے درود و سلام کے معاملے میں دل کو تنگ رکھیں، دل کو تنگ رکھیں. ہماری اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ یہ تیسرا معنی. اور چوتھا معنی اس کا بڑا عجیب ہے. چوتھا معنی بڑا عجیب ہے، وہ سیدنا امام جعفر الصادق نے بیان کیا اور اس کی تائید امام ابن عطا نے بھی کی. اور یہ چوتھا معنی آقا کی رفعت ذکر کا گھر کی بات گھر والے بتا رہے ہیں. سیدنا امام جعفر الصادق بتا رہے ہیں کہ حضور کا ذکر بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لیس احد یذکرک بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیہ. اور امام ابن عطا نے اس کا معنی بیان کیا اور فرمایا، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیس احد یذکرک بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ. فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص جو آپ کی رسالت کا ذکر کرے، کوئی شخص جو محبوب آپ کا ذکر شان رسالت کے ساتھ کرے، یعنی آپ کی شان رسالت کا ذکر کرے، تو فرمایا جو بھی آپ کی شان رسالت کا ذکر کرے گا
وہ خود بخود میری ربوبیت کا ذکر ہو جائے گا. تو گویا رسالت مصطفیٰ کا ذکر کرنا از خود ربوبیت خدا کا ذکر ہے. اور اس کو امام ابن عطا نے روایت کی. فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اس کی وضاحت کی. فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب پہلے تو میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ متصل کیا تھا کہ آپ کا ذکر اور میرا ذکر ساتھ یوں ہیں. تو اس میں تھی دونوں ذکر کو جمع کرنا. دونوں ذکر کو جمع کرنا. ذکر دو ہی تھے مگر میں نے ان کو ناگزیر طور پہ جمع کر دیا کہ میں اپنا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا اگر ساتھ میرے حبیب کا ذکر نہ ہوگا. تو پہلے ذکر کو جمع کرنا تھا. اور اب چوتھے معنی میں جو امام جعفر الصادق نے بیان کیا, چوتھے معنی میں صورت بدل گئی. پہلے حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جمع کیا تھا, اب اس معنی میں حضور کے ذکر کو عین اپنا ذکر قرار دے دیا. اب جمع نہیں کیا. جمع فرمایا اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. فمن ذکرک ذکرنی, جو آپ کا ذکر کرے گا ذکرنی, اس نے از خود میرا ذکر کر لیا. اس کا معنی سمجھیں. فمن ذکرک, جس نے آپ کا ذکر کیا پس میرا ذکر ہو گیا. جس نے آپ کا ذکر کیا سو میرا ذکر ہو گیا. جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا. لیس احد یذکرک بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ. جو شخص آپ کی رسالت کی دھوم مچائے گا اس نے میری توحید کی دھوم مچا دی. جو محمد محمد کرے گا اس نے اللہ اللہ کا ورد کر دیا. جو آپ کی شان بیان کرے گا اس نے میری عظمت ربوبیت کا ذکر کر دیا. جو کوئی آپ کے تذکرے کرے گا اس نے میرا ذکر کر دیا, میری تسبیح پڑھ دی. گویا محمد محمد کرنا ایسے ہے اجر میں جیسے کوئی ساری رات اللہ اللہ کا ورد کرتا رہا. اب سمجھے یہ معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کا چوتھا معنی. اب چونکہ اللہ رب العزت نے, اب یہاں ایک بات بڑی خاص ہے, اس میں بھی ایک نقطہ توجہ طلب ہے. فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. یوں نہیں فرمایا من ذکرنی فقد ذکرک. یوں نہیں فرمایا من ذکرنی ذکرک. یوں نہیں فرمایا کہ حبیب میں نے اپنا اور تیرا ذکر ایک کر دیا ہے, اپنا ذکر اور تیرا ذکر ایک کر دیا ہے, سو اب جو کوئی میرا ذکر کر لے وہ تیرا ذکر خود بخود ہو گیا. یوں نہیں کہا. آپ کی سمجھ میں بات آئی ہے؟ یوں نہیں فرمایا اللہ نے کہ جو میرا ذکر کرے تو میرا ذکر کرنے سے تیرا ذکر خود بخود ہو گیا. تو ساری رات کوئی اللہ اللہ کرتا رہے تو سمجھے اللہ اللہ کی, حضور کے حکم پر کی, حضور کی سنت میں کی, تو اللہ اللہ کرنے سے حضور کے ذکر کا بھی اجر مل گیا. فرمایا نہیں, ایسے نہیں بات. یوں تو لوگ آنکھیں پھیر لیں گے میرے حبیب سے, آنکھیں پھیر لیں گے. فرمایا یہ بات یک طرفہ ہے, دو طرفہ نہیں. کیا؟ جو میرا ذکر کرے گا اور تیرا نہیں ہوگا, صرف میرا کرے گا, وہ تیرا ذکر تو ہوگا ہی نہیں اور میرا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ تیرے بغیر میں اپنا ذکر قبول نہیں کرتا. تیرے بغیر میں اپنا ذکر قبول نہیں کرتا. تو جس نے صرف میرا ذکر کیا وہ تیرے ذکر سے بھی گیا اور میرے ذکر سے بھی گیا. تیرے ذکر سے تو خود گیا کیونکہ کیا نہیں, اور میرے ذکر سے اس لیے گیا کہ میں نے قبول نہیں کرنا. تیرے بغیر اپنا ذکر قبول نہیں کرتا. تو صرف اللہ کا ذکر کرنے والا نہ یہاں کا نہ وہاں, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, وہ قبول ہی نہیں ہے, نہ بارگاہ رسالت میں نہ بارگاہ
الوہیت میں. اب اس کے برعکس فرمایا فمن ذاکرکا ذاکرنی. صورت یہ حبیب جو تیرا ذکر کرے اور الگ سے میرا نام نہ بھی لے، الگ سے میرا نام بھلے نہ لے تیرا لے، تو اس نے میرا خود بخود لے لیا. ہائے ہائے، آپ بات کو سمجھ گئے نا آپ، کہ تیرا نام لے، میرے یار کا نام لے، میرے حبیب کا نام لے، میرا بھلے الگ سے نام نہ بھی لے، تو تیرے نام میں میرا نام ہو گیا، تیرے ذکر میں میرا ذکر ہو گیا، تیری یاد میں میری یاد ہو گئی، تیری باتوں میں میری بات ہو گئی. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ حضور کے ذکر کو اللہ پاک نے اپنا ذکر بنا دیا، لہذا ترغیب دی کہ میرے محبوب کا ذکر کرو جیسے بھی کرو، میرے محبوب کا ذکر کیا کرو جیسے بھی کیا کرو. اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے. اور حضور کی نعت کیا ہے؟ حضور کی حمد کرنا، حضور کی توصیف کرنا، حضور کی مدح کرنا، حضور کی تعریفیں کرنا، یہ نعت ہے. اور حضور کا ذکر بلند کرنا یہی نعت ہے. تو آپ اور ہم نعت تو آج پڑھتے پھرتے ہیں، اللہ نے ازل سے حضور کی نعت کی محفل سجا رکھی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں حضور کی نعت گوئی ہے. آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی نعت کو عام کر دیا، آپ کی نعت کو عام کر دیا. اب عرش و فرش پر مصطفیٰ آپ کی نعتیں ہیں، عرش و فرش پر آپ کی نعتیں ہیں، آپ کے تذکرے ہیں، آپ کی شانیں ہیں، آپ کے بیان ہیں. چنانچہ بعض لوگوں کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ یہ نعت خوانی شاید پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں نے بنا لی ہے اور اس زمانے میں گھڑ لی گئی. حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا اللہ کی سنت تو ہے ہی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی نص کے تحت. اب حضور کی نعتیں پڑھنا، سننا، محفل نعت منعقد کرنا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک صحابی کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضور کی نعت پڑھتے تھے. سمجھتے ہیں چلو 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی پڑھتا تھا. بات یوں نہیں ہے. میں نے تحقیق کی ہے، میری کتاب میلاد النبی پر اور کئی کتابوں میں یہ پوری تحقیق میری آ گئی، چھپ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں آپ کے زمانہ اقدس میں آپ کی حیات پاک میں 35 صحابہ نعت خوان تھے. یہ بات پہلے نہیں آئی، کبھی نہیں آئی ہیں، کبھی سنی نہیں، زندگی میں بیان نہیں کی گئی. اس وجہ سے لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں پہنچتا. تو میں نے بتایا کہ 35 صحابہ حضور علیہ السلام کے نعت خوان تھے. تو گویا آج کی اصطلاح میں، آج کے لفظوں میں حضور علیہ السلام نے پوری ایک نعت کونسل بنا رکھی تھی. آقا علیہ السلام نے نعت خانوں کی ایک پوری، جہاں 35 نعت خان ہوں تو نعت کونسل نہیں تو کیا ہوگا. آقا کی اپنی ایک نعت کونسل تھی، اس نعت کونسل کے صدر حضرت حسان بن ثابت. اب آپ کہیں گے جی اور کون سے نعت خان تھے؟ وہ تھوڑے سے نعت خان بتاتا ہوں اور ان کی نعتوں کے واقعات بتاتا ہوں حدیث پاک سے، صرف حدیث پاک سے. ترمذی شریف میں روایت ہے، صحاح ستہ ترمذی شریف میں روایت ہے، اور اسی طرح سنن نسائی میں روایت ہے، مسند بزار میں روایت ہے. تمام کتب میں، ان تمام کتب حدیث میں روایت آئی ہے. اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ جو قضا ہو گیا تھا حدیبیہ کے موقع پر، اس قضا عمرے کے لیے بعد میں تشریف لائے، اگلے سال قضا عمرہ کے لیے اگلے سال. تو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ حضور کے ایک نعت خوان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ نعت خان ہے، اور ریفرنس آپ کو اب سیاستہ سے دے رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آگے آگے تھے، جلوس سے سب سے آگے تھے حضور کا نعت خان۔ حضور نے نعت خان کو سب سے آگے کیا ہوا تھا تاکہ نعتیں پڑھتا جائے۔ اور ابن رواحہ مکہ میں داخل ہوئے، حرم کعبہ میں داخل ہو گئے، اور بآواز بلند حرم کعبہ میں حضور کی نعتیں پڑھ رہے۔ جب اونچی آواز سے نعتیں پڑھ رہے تھے، ادھر آقا علیہ السلام سامنے، ادھر حرم کعبہ، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن رواحہ، حضور بھی سامنے ہیں اور کعبہ کا حرم ہے، اس میں اونچی آواز سے شعر پڑھ رہے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا خیال گزرا کہ بآواز بلند آقا کے سامنے پڑھ رہے ہیں شعر، کہیں حضور شاید ناپسند نہ فرمائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ استفساراً انہوں نے فرمایا کہ آقا کے سامنے حرم کعبہ میں شعر پڑھ رہے ہو؟ جب ان کی بات سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر رک جا، فرمایا عمر رک جا، ابن رواحہ کو میری نعت شعر پڑھنے دے، اس کا ایک ایک شعر دشمنوں کے دلوں میں تیر بن کے اتر رہا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو یہ پوری بات جو بتائی حضور کی سنت ہو گئی، آقا علیہ السلام کے نعتیں پڑھنا اور جلنے والوں کے دلوں میں تیر بن کے اترنا، یہ ساری بات حضور کو پسند آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، اور یہ مشکات شریف میں یہ بھی آئی، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت کعب ابن مالک عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شعروں کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شعروں کے بارے میں کچھ فرمایا ہے۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ شاعر لوگ ہیں، مبالغے کرتے ہیں، بات بڑھا کر کرتے ہیں، اور یہ قرآن شعر نہیں ہے، یہ حضور کی شان نہیں کہ شعر پڑھیں۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آقا شعروں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کچھ فرمایا ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قال یا رسول اللہ ماذا ترى فی الشعر، آپ شعروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، فرمایا سنو جو مومن ہے وہ دو جہاد کرتا ہے، ایک جہاد تلوار سے کرتا ہے، ایک جہاد زبان سے کرتا ہے، اور میری نعت پڑھنے والا زبان سے جہاد کر رہا ہے، میری نعت پڑھنے والا زبان سے جہاد کر رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا میری نعت کے شعر پڑھنا کافروں کے مقابلے میں اسی طرح ہے اجر کے اعتبار سے جیسے میدان جہاد میں تیر اندازی کر رہے، جہاد کر رہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان آیا۔ یہ پوری تفصیلات میں نے اپنی کتاب میں دی ہیں، میلاد النبی پر بھی اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر میری تصانیف میں ریسنٹلی آئی ہیں یہ تحقیق۔ اب تیسری حدیث حضرت کعب بن زہیر، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور آقا علیہ السلام کے خلاف لکھتے تھے، جب کافر تھے، شاعر، بہت بڑے شاعر، حضور علیہ السلام کے خلاف تو بھاگے ہوئے تھے کہ کہیں کسی صحابی کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤں اور وہ قتل کر دے گا، مار دے گا جان سے۔ شاعر تھا، زمانہ کفر میں بھاگے ہوئے تھے۔ ہدایت کی توفیق نصیب ہو گئی، دل میں بات آ گئی اور قبول اسلام کے لیے اور آقا کے دست مبارک پر توبہ کرنے کے لیے مدینہ آ گئے، اور ظاہر نہ کیا کہ میں کعب ابن زہیر ہوں۔ مسجد میں محفل لگی ہے، حضور کے غلام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، چپکے سے آ کے بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کعب ابن زہیر حضور کی بارگاہ میں توبہ کر کے قبول ایمان کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے، حضور اجازت دیں تو میں اس کو پیش کر دوں، لے آؤں؟ خود کعب ابن زہیر بیٹھے، عرض کہ یا رسول اللہ، کعب ابن زہیر کو اللہ نے توفیق دے دی ہے
حضور سے معافی مانگ کے توبہ کر کے دست اقدس پر ایمان قبول اسلام لانا چاہتا ہے، اجازت ہو حضور قبول فرمائیں تو اسے لاؤں پیش کروں؟ آقا نے فرمایا ہاں لاؤ۔ جب فرمایا ہاں لاؤ، حوصلے میں آگے عرض کرتا یا رسول اللہ میں خود کعب ابن زہیر ہوں اور غلامی کے لیے حاضر ہو گیا، غلامی کے لیے آ گیا ہوں۔ جب یہ بولا کہ میں کعب ابن زہیر ہوں، ایک صحابی انصاری تھا جوش میں کھڑا ہو گیا، کہنے کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس خبیث کا سر قلم کر دوں، آج ہمارے ہاتھ آیا اس کا سر قلم کر دوں۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ غلامی اختیار کرنے آیا۔ کیا غلامی اختیار؟ آقا نے فرمایا توبہ کر کے شوق میں آیا ہے، اشتیاق میں آیا، آنے دو۔ آقا نے قبول کر لیا، توبہ کر لی، اس نے قبول اسلام کیا، ایمان لے آیا، صحابی ہو گئے۔ وہیں بیٹھے عرض کیا حضور ایک قصیدہ لکھ کے لایا نعت کا، اجازت ہو تو پیش کروں؟ فرمایا پیش کرو۔ وہ قصیدہ لامیہ کہتے اسے، قصیدہ لمبا قصیدہ ہے، لام کو 200 کے قریب اشعار ہیں۔ کتنے؟ 200 کے قریب اشعار ہیں۔ تو آقا کی بارگاہ میں پڑھنا شروع کر دیا، 200 اشعار کی نعت، اپنا قصیدہ حضور نے سنا۔ پڑھتے پڑھتے جب کعب ابن زہیر اس شعر پر پہنچا، ان الرسول لنور یستداء بہ، کہ بے شک یہ رسول پاک نور ہیں اور ہر کوئی نور کی خیرات انہی سے لیتا ہے۔ یہ نور ہیں اور ہر کوئی چمک انہی سے لیتا ہے، یہ نور ہیں ہر کوئی روشنی انہی سے لیتا ہے۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا ان الرسول لنور یستداء بہ، لنور کا کلمہ کہا، آقا جوش میں آ گئے۔ جو چادر زیب تن تھی پہن کے بیٹھے تھے کندھوں سے اتاری، خوش ہو کے کہا آباد رہے کعب ابن زہیر، پھینکی چادر، فرمایا تجھے عطا، چادر عطا کر۔ مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول ہائے ہے۔ ہائے ہائے۔ تو حضور کے نور کا شعر جب آیا تو حضور خود مستی اور کیف میں آ کر اپنی چادر پھینک کے عطا کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سمجھے؟ یہ ہے حدیث۔ اور پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ، ان کو بھی خبر تھی ان کے پاس آقا کی چادر ہے، انہوں نے 4000 درہم آفر کیے، کعب ابن زہیر یہ چادر مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو شہید کچھ نہیں دی۔ پھر کعب ابن زہیر کی وفات ہو گئی، ان کے ورثاء کے پاس چادر تھی، وہ 20,000 درہم کی حضرت امیر معاویہ نے ان سے خریدی۔ اور پھر شاہان وقت کے پاس صدیوں تک نسلاً بعد نسلاً آقا کی چادر جو منتقل ہوتی رہی وہ حضور کی اسی نعت والی چادر تھی جو شاہان وقت کے پاس رہی، جو کعب ابن زہیر کو دی تھی۔ اس کے بعد چوتھی حدیث امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں روایت کیا ہے، اور اس کو امام زرقانی نے اپنی شرح میں اس کی توثیق کی۔ ایک صحابی اور ہیں، تو کتنے نعت خوان ہو گئے؟ ابن رواحہ، کعب ابن مالک، 35 سے نعت خوانوں میں سے، پھر کعب ابن زہیر۔ اب اگلے نعت خوان صحابہ نابغہ جعدی، نابغہ الجعدی، ایک اور صحابی حضور کے نعت خوان ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ حدیث دار قطنی میں ہے، ابن سکن نے روایت کیا، امام دار قطنی نے کیا، اور مختلف ائمہ حدیث نے اس کو، امام بہقی نے روایت کیا، امام قسطلانی نے کیا، امام زرقانی نے کیا۔ یہ حدیث حضرت نابغہ جعدی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شعر پڑھے، نعت پڑھی، طویل نعت تھی، یہ بھی لمبی نعت تھی جو آقا کی بارگاہ میں پڑھی۔ حضور علیہ السلام اس کی نعت سے خوش ہوئے، نعت سنی، خوش ہوئے اور دعا دی، فرمایا نابغہ جعدی اللہ تیرے منہ کی رونق کو خراب نہ کرے اور تیرے دانت نہ گریں، اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے۔ یہ عربی محاورہ ہے، دعا دیتے تیرے منہ کی مہر کو، یہ جو بتری ہوتی ہے نا 32 دانت،
اس کو مہر فرمایا اللہ 32 دانتوں کی مہر کو نہ توڑے، تیرے دانت سلامت رہیں تاکہ اسی گرج کے ساتھ اور خوبصورت آواز کے ساتھ میری نعتیں پڑھتا رہے۔ آقا نے یہ دعا دے دی، ہو گئی دعا۔ اس کے بعد اسمعی روایت کرتے ہیں، اسمعی کہ ہم نے دیکھا آقا اس نے 200 شعر پڑھے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ اسمعی 230 عمر کے سال عمر میں وفات ہوئی، 230 برس عمر ہوئی۔ ابن قتیبہ روایت کرتے ہیں کہ اصبہان میں وفات ہوئی اور عمر 220 برس تھی۔ اب کتب حدیث میں تو بات اتنی آئی ہے، اس سے ایک نقطہ میں نے اخذ کیا ہے، یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، جس کا جی چاہے مان لے جی چاہے نہ مانے، یہ کتابوں میں محدثین اور مورخین نے یہ بات نہیں لکھی۔ اس حدیث اور پورے بیان سے ایک بات میں نے اخذ کی ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ 200 شعر نعت کے پڑھے تھے، آقا نے دعا دے دی تھی، عمر ہوئی 230 سال۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب نعت لکھی اور پڑھی تھی غالباً عمر 30 برس ہوگی۔ 200 شعر پڑھے، حضور کی دعا پر ہر شعر پر 1 سال ملتا چلا گیا، اور آقا کے فیض نے 230 برس تک زندہ رکھا۔ اور آگے دانت کا 230 برس عمر، 220 برس عمر، اور ان کے دیکھنے والے تابعین کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم مرتے وقت تک سفید اولوں سے زیادہ خوبصورت دانت تھے، اور ایک دانت نہیں گرا، جو دانت گرتا وہ گر کے باہر بعد میں نکلتا، نیا دانت پہلے ہوتا تھا، کبھی خلا نہیں ہوا۔ نابغہ جادی کے دانتوں کا کبھی خلال نہیں ہوا، وہ دانت کے ساتھ دانت پیدا ہو جاتا، اور اولوں سے زیادہ سفید چمکدار خوبصورت دانت 230 برس کی عمر تک نابغہ جادی کو ملے، صرف حضور کی نعت پڑھنے پر آقا نے فیض کر دیا۔ 5ویں حدیث، حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ بھی حضور کے نعت خان تھے، حضور کے چچا بھی نعت خان، دوسرے چچا حضرت ابو طالب وہ بھی نعت خان، انہوں نے بھی عمر پر حضور کی نعتیں پڑھی، بچپن سے نعتیں حضور کی پڑھتے تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی پڑھتے رہے۔ اور دوسرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب وہ بھی حضور کے نعت خان، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام قسطلانی روایت کرتے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا پڑھ لو۔ اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا معجم میں، اور امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ روایت یہ ہے کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ نعت کی اجازت دیں، آقا نے اجازت دی۔ حضرت عباس صحابہ کی مجلس ہے، آقا علیہ السلام کی صدارت ہے، اور حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا نور اس وقت حضرت آدم کی پشت میں تھا جب جنت کے پتوں سے وہ اپنا لباس بنایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ جب وہ زمین پر اترے تو آپ کا نور ان کی صلب میں، ان کے ماتھے میں چمکتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کشتی بنائی اور طوفان آیا، آپ کا نور حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا کہ طوفان ان کی کشتی کو غرق نہ کر سکا۔ جب نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں ڈالا تو آپ کا نور ان کی پشت اور پیشانی میں تھا، آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسی طرح وہ ہر پیغمبر کے ساتھ حضور کے سلسلہ آبا میں حضور کے نور کا فیض بیان کرتے چلے آئے ہیں، اور کرتے کرتے حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نور تاجدار کائنات آقا آپ کا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بطن میں آ گیا، اور یہ وہی نور تھا جب حضرت آمنہ کے بطن سے نکلا تو ساری شرق تا غرب کائنات روشن ہو گئی، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم آج تک اسی نور میں رہ رہے ہیں۔ جی حضور ہم آج تک اسی نور میں رہ رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں ہر کوئی اسی نور میں راستے طے کر رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ نعت حضرت عباس نے پڑھی۔ اس کے بعد 6ٹھی حدیث، کون سی؟ 6ٹھی،
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ہے، بخاری میں، مسلم سے، ستہ بڑی بڑی متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام مسجد نبی میں ممبر بچھاتے، فرماتے حسان بن ثابت میرے ممبر پہ چڑھ جا، میری نعت پڑھ۔ صحابہ کرام کی مجلس ہوتی، حسان بن ثابت ممبر پہ حضور کی نعت پڑھتے، آقا علیہ السلام خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اپنی نعتیں سنتے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، جس کو صاحب مشکات نے بھی روایت کیا، مسلم نے، جب نعت پڑھ رہے تھے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافعت من اللہ ورسولہ۔ اے حسان بن ثابت، جب تک تو میری نعت پڑھتا رہتا ہے اور دشمنوں سے میرا دفاع کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس وقت تک جبرائیل کو تیری پشت پہ کھڑا کیا رکھتا ہے۔ تو میری نعت پڑھتا ہے، جبرائیل تجھے مدد دیتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اس نے حسان نے نعت پڑھی، کافروں نے میری حجب کی، کافروں نے میرے خلاف لکھا، حسان نے میری نعت لکھ کے دفاع کیا، فشفا واشتفا، میری نعت کے صدقے حسان بن ثابت خود بھی شفا پا گیا اور سب دلوں کو بھی شفا۔ تو نعت کے صدقے شفا نصیب ہوتی ہے، اور نعت کے صدقے جبرائیل امین کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ 6 حدیثیں، آخری حدیث صحیح مسلم کی، کہاں کی؟ صحیح مسلم کی۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ میں سے بہت سوں کے لیے حیرت ہوگی، جب ایک سفر کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقوں نے ایک تہمت لگا دی، معروف واقعہ افک، تہمت لگا دی، جس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں بالآخر اللہ پاک نے قرآن کی پوری سورت اتاری۔ وہ منافق تہمت نہ لگاتے تو ان کو اتنی شان نہ ہوتی کہ پوری سورت ان کی شان میں اللہ نے اتار دی۔ تو جب تہمت لگائی تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے اور کچے تھے، اور زیادہ موقع آقا علیہ السلام کی صحبت میں نہیں ملا تھا، منافقوں نے اتنا بھرپور طریقے سے پروپیگنڈا کیا اور تشہیر کی، تہمت کی، پروپیگنڈا کیا، تو کئی کچے ایمان والے نئے مسلمان اس پروپیگنڈا کی زد میں آ گئے، اس کی زد میں آ گئے، اور زد میں آ کے وہ بھی پروپیگنڈا میں شریک ہو گئے اور اس تہمت کو اچھالنے لگے۔ زد میں آنے والے ان کچے لوگوں میں حسان بن ثابت بھی تھے، حسان بن ثابت بھی تھے، نئے مسلمان تھے، کچے تھے، ابھی پکے نہیں ہوئے تھے۔ کچے اور پکے میں فرق ہوتا ہے، کچے اور پکے میں فرق ہوتا ہے۔ کچے ہوں تو لوگ ان کو بہکا لیتے ہیں، پک جائیں تو کوئی بہکا پھسلا نہیں سکتا، اور پکاتا عشق اور قربت ہے۔ ابھی ابتدا تھی، بہک گئے، ان کے ورغلانے میں آ گئے، لہذا اس تہمت اور پروپیگنڈا کو لے کے یہ بھی چل پڑے، اور جیسے باقی لوگ کر رہے تھے تو یہ بھی اسی طرح اس کو اچھالتے پھیلاتے رہے۔ اب اس بات کا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسان بن ثابت کے اس عمل پر بڑا دکھ تھا، آخر وقت تک، وفات تک یہ دکھ رہا، آپ کے دل میں یہ ذاتی دکھ رہا۔ اب یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی ہے، اس پر مسلم شریف کی حدیث سنیں۔ لوگوں کو پتا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی طور پہ اس واقعے کا بڑا دکھ ہے، بہت بڑا واقعہ تھا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، حدیث مسلم شریف کی بتا رہا ہوں، ان کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کو برا بھلا کہہ دیا، وہی حوالہ دے کر پرانا حوالہ دے کر ان کے خلاف کوئی بات کر دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہیں جھڑک دیا، فرمایا خاموش، حسان بن ثابت کے خلاف کوئی کلمہ نہ کہنا۔ وہ چونک اٹھا، ان کا ان کے دل میں تو بڑا رنج ہے،
تو میرا خیال تھا کہ یہ میری بات پر جو خاموش ہو جائیں گی ذرا خوش ہوں گی، انہوں نے تو جھڑک دیا اور ایک کلمہ بھی ان کے خلاف نہیں کہنے دیا۔ عرض کہ ام المومنین حسان بن ثابت وہ شخص ہے جس نے یہ کہا تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا خاموش، مجھے سب معلوم ہے، خبردار حسان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، تجھے معلوم نہیں اس نے میرے محبوب کی شان میں کیا کیا لکھا، کتنی نعتیں میرے مصطفیٰ کی شان میں پڑھی ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی نعت کا شعر پڑھا، وہ شعر بھی مسلم شریف میں آیا۔ کہا تو نے نہیں سنا کہ حسان بن ثابت نے لکھا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي، فَإِنَّ أَبِي، مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کی شان میں زبان تان کھولتے ہو اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کی چادر کو چھینٹے ڈالنا چاہتے ہو۔ فرمایا تم سامنے آؤ، میری عزت، میرے باپ کی عزت، میری ماں کی عزت، ہماری جان، ہماری عزتیں سب دیوار بن جائیں گی، ہم مصطفیٰ کی شان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، جو آگے بڑھے گا ہم قربان ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت نے نعت میں کہا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ، لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ، سب پڑھیں لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ، آنکھیں بند کر کے پڑھیں لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ۔ حضور کی عزت کے آگے ہماری جانیں، ہماری عزتیں، میرے ماں باپ کی عزتیں اور جانیں سب حضور کی عزت کے سامنے ڈھال ہیں، کوئی دشمن میلی آنکھ میرے یار کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ان کے اس شعر پر سارے رنج قربان جو میرے محبوب کے لیے کہیں۔ آپ سمجھے بات کو؟ اور بات کو ختم کرتے ہوئے آخری حضور کی نعت کا تذکرہ حضرت امام شرف الدین بصیری کا بتا دوں۔ یہ صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، انہیں فالج ہو گیا تھا، ان کا مزار مصر میں ہے، اسکندریہ میں، الیگزینڈریا میں، اسکندریہ میں۔ میں جب وہاں ان کے مزار کی حاضری اور زیارت کے لیے گیا تو وہ نئی تعمیر ہو رہی تھی، اور نئی تعمیر میں قبر مبارک کا تعویذ بھی گرایا ہوا تھا اندر نیچے تک، اور قبر مبارک جو ہوتی ہے اس کا تعویذ اندر سے سارا کھولا ہوا تھا، اندر سے کھولا ہوا تھا، قبر مبارک تعویذ اندر سے کھولا ہوا تھا، اور اوپر سارے پردے ڈالے ہوئے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور پردے ڈال کر تعمیر کرتے تھے۔ بہت احباب تھے میرے ساتھ، تو وہ پردے ڈالے ہوئے تھے، ہم گئے، حاضری دی، سلام عرض کیا حضرت امام شرف الدین بصیری کو۔ وہ جو مجاور تھا مزار کا عربی مصری، اللہ جانے صاحب مزار نے اس کو کیا کہا، امام بصیری نے اسے کیا حکم دیا، اس کے دل میں کیا بات ڈالی، ہم تو کھڑے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ باندھ کے سلام عرض کر رہے تھے۔ وہ میرے پاس دوڑا ہوا آیا، باقی لوگوں کو ہٹا دیا، مجھے کہتا ہے شیخ آپ آگے آئیں۔ آگے آ، اس نے قبر مبارک کی تعویذ کا پردہ اٹھا کے مجھے اس کے اندر بھیج دیا اور اوپر پردہ ڈالا۔ انہیں کہا نیچے امام بصیری ہیں اور آپ ہیں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں فالج ہو گیا تھا، فالج۔ 15 سال بستر پہ رہے، 15 سال بستر پہ رہے فالج زدہ۔ 15 سال کے بعد بہت بڑے شاعر تھے، نعتیں تو لکھتے ہی تھے، مگر خیال آیا تو آقا علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا، اور قصیدہ کا نام رکھا القصیدۃ المحمدیہ، القصیدۃ المحمدیہ۔
166 اشعار لکھے اس نعت کے قصیدے کے. کتنے؟ اور فالج میں تھے. 15 سال سے بستر سے اٹھے نہیں تھے، باہر گلی کوچوں کو دیکھا نہیں تھا. لکھ کے سو گئے. سوئے تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بصیری میری شان میں جو قصیدہ لکھا ہے اٹھ اور مجھے سنا. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو فالج ہے، میں تو اٹھ نہیں سکتا. آپ نے دست مبارک پھیرا، بصیری شفا یاب ہو گئے، اٹھ بیٹھے اور حضور کو قصیدہ سنانے لگے. یہ سب واقعہ خواب میں تھا. جب قصیدہ آقا علیہ السلام نے سن لیا جھوم جھوم کر تو آخر پہ اپنی چادر عطا کی. بصیری یہ میری چادر لے، مبارکبادی میں. صبح اٹھے تو دست مبارک خواب میں پھیرا تھا، شفا یابی خواب میں ہوئی تھی. صبح اٹھے تو فالج کا نام و نشان نہ تھا، حقیقی شفا یاب ہو چکے تھے. اٹھ کے بیٹھ گئے. اپنے جسم کو دیکھیں، شفا یاب جیسے فالج ہوا ہی نہ تھا. اب قصیدہ بردہ شریف کے صدقے اب اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا، چادر والا قصیدہ. ان کا نام رہ گیا اور چادر کا نام ہو گیا قصیدہ چادر والا. باہر نکلے 15 سال کے بعد پہلی مرتبہ بازار میں جا رہے ہیں. اچانک ایک مستوار، ایک عاشق فقیر، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنو کہتے ہیں، مجذوب ہے. وہ مستوار مجذوب ایک پھر رہا ہے. اس نے پیچھے سے آواز دی امام بصیری. بصیری مڑ کے دیکھا مجذوب ہے، آواز دے رہا ہے. آپ رک گئے. وہ قریب آیا، پوچھتے ہیں کیا بات ہے. وہ قریب آ کے آہستہ سے کہتا ہے رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو. رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو. امام بصیری فرماتے ہیں تمہیں کس نے بتا دیا؟ رات کو لکھا، رات کی بات تھی، ابھی تو روئے زمین پر کسی کو میں نے بتایا تک نہیں، تمہیں خبر کیسے ہو گئی؟ اس نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو جھوم جھوم کر سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی سن رہا تھا. تو یہ آقا علیہ السلام کی کچہری میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری والے لوگ ہوتے ہیں. تو جو حضور کی حضوری اور کچہری میں رہتے ہیں پھر وہ ان معاملات کی رسائی میں رہتے ہیں. کیا رسائی میں رہتے ہیں. تو عرض کیا کہ میں بھی سن رہا تھا جب آقا نے قصیدہ سنا تھا. تو امام بصیری نے انہیں قصیدہ سنا دیا. اس قصیدے کی شہرت ہو گئی. بادشاہ وقت نے اس قصیدے کو منگوایا، آپ نے لکھ دیا اور آنکھ رکھ لیے. اور علماء، محققین، شارحین لکھتے ہیں اور محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی نابینا، بیمار، کوئی تکلیف زدہ شخص بھی آتا، قصیدہ بردہ شریف کے اوراق اٹھا کے سر پہ رکھتا، شفا یاب ہو جاتا تھا. لوگ اس سے توسل کرتے تھے، وسیلہ کرتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک صدق کے دل اور محبت اور عشق میں ڈوب کر، فنا ہو کر لکھی جائے، کہی جائے، پڑھی جائے، سنی جائے، یہ سب عبادتوں سے بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عبادت کی، حضور کے ذکر و نعت کی عبادت کی اور حضور کے عشق و محبت کی عبادت کی توفیق دے. عمر پر اس خزانے کو اپنے ایمان کی حرز جان بنا کر ایمان کا سرمایہ بنا کے رکھے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور حضور کے عشق، محبت اور غلامی کے ساتھ سلامت. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. محمد محمد محمد. اللہم صلی